اور یہ گھٹنا آپ ان ہتھیلیوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے، ہاتھ ٹائٹ رہیں گے، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی رہے گی، کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ پانی کا رکھا ہوا برتن اگر آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرنے نہ پائے۔ یہ رکوع جب آپ کریں گے تو آپ کی نسیں کھچیں گی، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے کمر کے درد کی ایکسرسائز ہوگی، کمر کی ایکسرسائز ہوگی، آپ کا مسکولر پین ختم ہوگا، آپ کی رگیں کھلیں گی۔ آپ کے بابا رام دیو نے کہا ہے، بابا رام دیو نے الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت اسی کو کہتے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ کا جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، نماز تو خود ایکسرسائز ہے، لیکن رکوع ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچوں والا نہیں۔ آپ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کیجئے، پیٹھ سیدھی کیجئے، پانی کا بھرا ہوا برتن آپ پہ رکھیں تو گرنا نہ پائے۔ جب آپ پوری طریقے سے سیدھے ہو جائیں اور بالکل ٹائٹ آپ کی پیٹھ ہو جائے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ ہے دعا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، یہ دعا ہے، اس کو یاد کرو۔ سبحان ربی العظیم تو سب سے چھوٹی دعا ہے جس میں آپ نے صرف اللہ کی تعریف کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگا اپنے لیے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے، آپ نے اللہ ہی کی تو تعریف کی ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے میرا رب، سبحانک اللہم، پاک ہے ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اغفر لی، تو مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو رب کی مغفرت مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ اپنے لیے بھی مانگیے اللہ سے، یہ دعا یاد کر لو۔ کتنی دعا ہے یار، کتنی دعا چھوٹی سی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور یہ دعا یاد کرو گے، یہ رکوع میں بھی پڑھی جائے گی اور سجدے میں بھی پڑھی جائے گی، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ یاد کر لو اس دعا کو، بہت مبارک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ پوری نماز میں آپ اللہ سے مانگنے ہی تو جاتے ہو، رکوع میں بھی مانگیے اور سجدے میں بھی مانگیے۔ آپ کا رب بہت مہربان ہے، مغفرت کر دے گا۔ مغفرت مانگو گے تب، بچہ جب روتا ہے تب ماں دودھ پلاتی ہے، اب بچہ بھوکا ہے، بندہ مانگے گا نہیں اللہ کیوں دے گا؟ مانگو، کہتا ہے میرا رب بندے تو مانگ، جب تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایسے بندے بھی اللہ کو پسند نہیں جو 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں اور ان سے انجانے میں بھی کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں، ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے پاس جن سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے پاس، فرشتے ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اور آپ کو اس نے اسی لیے پیدا کیا، جزاکم اللہ احسن، اسی لیے پیدا کیا کہ اس کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو دنیا میں آئے، اللہ کی عبادت کرے، دنیا میں اس سے گناہ بھی ہوں، اور جب گناہ ہوں تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اور کہتا ہے اللہ میرے بندو، اگر تم دنیا میں گناہ کرنا چھوڑ دو اور تم سے بالکل کوئی گناہ نہ ہو، فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ یستبدل قوما غیر قوم، ہم تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ کو پکارے گی، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے گی۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ مانگتے ہو؟ گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے انسان ہے، لیکن معافی بھی تو مانگو۔ جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، اچانک ہو جائے، دھوکے سے ہو جائے، اور جان بوجھ کر اگر کبھی ہو جائے تو ایسی توبہ کرو کہ اللہ آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے پوری نماز آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر اللہم باعث، پہلا جملہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ دعا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بخاری میں نہیں ہے یہ دعا، بخاری کی جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نیت باندھیں تو پہلے لفظ کیا پڑھیں گے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایا، ہائے ہائے کیا جملے ہیں،
اے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو تو دور کر دے۔ کتنا دور؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے، پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو میرے گناہوں میں اور میرے درمیان کر دے۔ یہیں سے مانگنا شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ سے مانگ تو رہے ہو آپ اپنے لیے۔ پھر رکوع میں جائیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہاں پر بھی مانگیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے تو پھر کہیے، کیا کہیے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر اللہ سے مغفرت مانگیے، پھر سجدے سے اٹھیے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر پڑھیے، پھر کہیے رب اغفر لی رب اغفر لی، دو بار آپ کو کہنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہی دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ معاف کیجئے گا جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ دعا لکھی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ہاں اس دعا کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، کیونکہ مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس دعا کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کا لفظ آیا ہے، دونوں سجدوں کے بیچ کا لفظ نہیں آیا، لہٰذا دونوں سجدوں کا بیچ بھی نماز کا حصہ ہے۔ رب اغفر لی پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ پھر سجدہ کیجئے، پھر مانگیے، پوری نماز میں مانگا ہی تو جاتا ہے اللہ سے۔ سلام پھیرنے سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پیر مڑے ہوئے ہیں، نسیں کھچ رہی ہیں، یہ آپ کی میسکولر جو نسیں ہوتی ہیں یہ سب کھچ رہی ہیں، بلڈ سرکولیشن آپ کا بڑھ رہا ہے۔ سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو خون کا سرکولیشن آپ کی دماغ کی ایک ایک نس تک پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، برین کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے دماغ کا، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ویسا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں جیسا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور جیسا سجدہ محمد نے بتایا جو ویسا سجدہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو برین ہیمبریج کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس تک بلڈ کا سرکولیشن وہاں تک پہنچ جاتا ہے، خون وہاں تک پہنچ جاتا ہے، بلڈ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو دماغ کی رگوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کھڑے ہیں، بلڈ دوڑ رہا ہے لیکن دماغ کی نسوں تک اتنا نہیں پہنچ رہا ہے جتنا پہنچنا چاہیے۔ ایک آدمی دن بھر میں 5 بار جب سجدہ کرتا ہے اور سنتیں پڑھتا تب سجدہ کرتا ہے تو اس کے خون کا بلڈ سرکولیشن دماغ تک پہنچتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں جب جاتا ہے تو وہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں لمبا سجدہ کیا کرو، کیونکہ جو آدمی جتنا لمبا سجدہ کرے گا خون کا بلڈ سرکولیشن اتنا ہی زیادہ دماغ تک پہنچے گا اور اس کی دماغ کی نسیں اتنی زیادہ تر و تازہ ہوں گی۔ یہ ایک مولوی تمہیں بتا رہا جو کام ڈاکٹروں کا تھا، جو کام ڈاکٹرز کا تھا وہ ایک مولوی کو کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے زیادہ آج ہماری بدنصیبی اور کیا ہو چکی ہے، ہم غور کریں اور سوچیں کہ کس ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ تو نماز پورے شریر کا ایکسرسائز، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہائے
अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चत्तात्मा अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, यच्चत्तात्मा निराशीर सबसे निराश हो जाओ, परिग्रह लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति हम स्वयं कर्तव्य मृगचरम भवत, हाय अर्जुन 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना, मैं खुद 5 टाइम करता हूँ। मृगचरम अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा, मृगचरम हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना, हिरन की खाल की जाए नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है, मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए, और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। जहाँ तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत उपास फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है, और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है, और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो 2 थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते, ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी और सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला है, हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने, इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज तहुज्जुल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत एहराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं।
तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भवत। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग भी मक्का जाते हैं, पवित्र शहर जाते हैं, और ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम का पानी, आबे जमजम मौजूद है। लिहाजा इतनी मुमासिलत और इतनी चीजें हमारे हिंदू भाइयों में भी पाई जाती हैं। जब मैं आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी, और अब इतनी जल्दी टाइम मिलने के बाद भी आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी सिर्फ जर्जी साहब को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। या फिर मेले में चूड़ियां खरीदने आती हैं हमारी माँ बहनें, और जलेबियां खरीद के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, शीश मोहम्मद ने। जब तक हम कटिहार से बैठ नहीं गए गाड़ी पर और यहाँ के लिए रवाना नहीं हुए, इस आदमी ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। मौलाना साहब पहली बार बुला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मौलाना साहब लोग क्या कहेंगे, आपको आना। मैंने कहा भाई मैं आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, कई दिन से मैं इसी एरिया में हूँ, आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया। मदरसा चलाता है, मदरसा चलाना कितना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी जो चाहे तो बड़ी आसानी से मदरसा चला सकता है, चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हजारों अमीरों दौलतमंद लोगों से पैसा लेकर, चंदा लेकर मदरसा में चला सकता हूं। लेकिन मैंने इटावा में एक मदरसा खोला था। यकीन मानिए 2 साल के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई, ताने नहीं सुन पाए। किसी ने कहा अरे चलाते हैं तो इतना खा जाते होंगे, इतना चंदा होता होगा, इतना खा जाते होंगे, ये कर जाते होंगे। मैंने कहा भैया मेरे लिए तकरीर वाली जिंदगी बेहतर है। मदरसा मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। इतना मुश्किल काम है मदरसा चलाना कि मौलाना जर्जीस जैसा आदमी भी मदरसा नहीं चला सका, बंद कर दिया। ये लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। मेरे भाइयों कितना सब्र करना पड़ता है। यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आज ही हालत हो चुकी है। अगर आप भी मदरसों को मेरे भाइयों ताउन नहीं करेंगे तो आपके बिहार में भी अब वही नंबर आने वाला है, बंगाल में भी वही फार्मूला आजमाया जाने वाला है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मदरसों का क्या हाल है ये हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इन मदरसों की हिफाजत कर लो मेरे भाइयों। 1:40 हो चुके हैं, 20 मिनट मैं स्टेज पे रहूंगा 2 बजे तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन तरकहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। बिल्डिंग है, पिल्लर पर, इस्लाम भी 5 पिल्लर पर टिका हुआ है, उसमें सबसे मजबूत पिल्लर नमाज। अल्लाह ने के नबी ने कहा जिसने नमाज छोड़ दी, यानी ये पिल्लर हटाया, हदमत दीन, उसने दीन को गिरा दिया, यानी छत ऊपर से नीचे गिर जाएगी, यानी इस्लाम ही गिर जाएगा अगर उसके अंदर से नमाज हट गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के पास बैठे, उनकी गोद में अपना सर रखे होते। हजरत आयशा सर सहला रही होती, सर में तेल डाल रही होती, सर का मसाज कर रही होती। हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी दोनों आपस में बातें कर रहे होते। अचानक अजान की आवाज आती, हजरत बिलाल पुकारते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और बयान नहीं दे रहा है। हजरत आयशा कहती अभी मेरे साथ बैठे होते, मेरी गोद में सर रखे होते, मुझसे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज सुन लेते तो उठ जाते। मैं पकड़ती तो मुझे धक्का दे देते, मैं पकड़ती कि सही से उठे कहीं गिर न जाएं। जैसी मैं उनको सहारा देती, पकड़ती वो मुझे धक्का देते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी खींचते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ भागते। ऐसा लगता जैसे मुझे कई सालों से जानते ही नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, उनकी गोद में सर रखकर लेटे थे और अजान की आवाज सुनी तो धक्का दिया, वुजू बनाया, मस्जिद में भागे। फरमाती हैं ऐसा लगता था जैसे वे कई से नहीं जानते। अपनी चहेती बीवी और मस्जिद में भाग रहे हैं। हम अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। बीवी है, हलाल रिश्ता है, निकाह हुआ है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अजान की आवाज सुनी, धक्का दिया, आगे बढ़े, पूछ रही तो देख नहीं रहे हैं।
دیکھیں گے تو کہیں بیوی کی کم سن عمر مجھے روک نہ لے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور کیا اما عائشہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا جیسے مجھے کئی سالوں سے پہلے۔ اس سے اندازہ لگے نماز کا، سنیے نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے، فوراً پڑھنا ہے نماز، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھو لیکن معاف نہیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کر اشارے سے پڑھو، پڑھنا ہے، گردن ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ہونٹ ہلاؤ اور دعائیں پڑھ لو، پڑھنا ہے۔ وضو نہیں بنا سکتے تیمم کر لو، اور تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہو تو نیت کرو لو کہ ہم نے وضو کر لیا، نیت سے وضو۔ اٹھ نہیں پاتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اسی جگہ۔ پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، نل کی پڑی ہوئی ہے پیشاب کی نلی، اور آپ پیشاب کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تھیلی میں آ رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی لیٹرین بند ہو جاتی ہے اور دوسرا راستہ بنا کر تھیلی لٹکا دی جاتی ہے، لیٹرین کی تھیلی لٹکی ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جا نہیں سکتے، آپ کہیے نہیں نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس میرے ساتھ ہے، وہ تھیلی میں ہے لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے، نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے، لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف۔ اچھا ان باتوں سے ایسا لگ رہا کہ اپنے غریبانوں میں آدمی جھانک کر دے ہم تو تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف، پھر بھی پڑھنا، اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے، اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ۔ لیکن اس نماز کی روح کیا ہے، تقوی۔ یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی تو یہی نماز بے روح ہو گئی، یہی عبادت بیکار ہو گئی، یہی مردہ عبادت ہو گئی، عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تقوی نکل گیا ہے۔ اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا، جس نے محلے والوں گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پورے ہفتے نہیں جمعے میں سب سے آگے بیٹھے پہلی صف میں، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی ہے، اگلی آج کیوں آئے ہو، آج جمعہ ہے۔ اچھا پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے، صرف جمعے کے دن نہیں مولوی صاحب ایسی بات ہے، آج جمعہ ہے۔ او اچھا، پورے ہفتے نماز چھوڑی گناہ نہیں پڑے گا، آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا، یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے؟ نہیں مولوی صاحب معاف نہیں، تو آج کیوں آئے ہو، آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ جرجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے، جرجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں جا رہا ہوں یار حج کر کے آیا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا، لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں، لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا ہے، حاجی ہو کے نہیں پڑھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، اب یہ نماز مردہ ہے۔ جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی مردہ نماز کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں پھینک دے گا، ایسی نماز کی کوئی حاجت۔ یہاں سے اندازہ لگائیے، اسی طریقے سے علی ھذا القیاس ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے۔ روزہ بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام. فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے. دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. یہ اللہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بتانے کی آپ سمجھدار ہیں. ہماری ماں بہن پیریڈ آتا ہے اور فطرت ہے، نیچرل معاملہ ہے، تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے، اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں. اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف. غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں. اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے، نماز پڑھے گی. عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے، لیکن نماز پڑھے گی. ہاں، صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے. کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے. اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں. لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ پورا کریں گی. یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان